بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، صبح بخیر۔ میں ہوں محمد عمر اسلم اور آپ دیکھ رہے ہیں پاکستان ٹیلی ویژن نیوز پر پروگرام جائزہ۔ پروگرام جائزہ میں آج کی اچھی بات، خوشگوار زندگی کے لیے ایک اصول بنائیں، کچھ اچھا یاد رکھیں اور کچھ برا بھول جائیں۔ پروگرام جائزہ میں آج جن خبروں پر ڈسکشن کی جائے گی وہ آپ سے شیئر کر لیتے ہیں۔ وزیر اعظم میاں محمد شہباز شریف کی زیر صدارت بشام دہشت گردی واقعے کے تناظر میں اعلیٰ سطح اجلاس۔ وزیر اعظم کا کہنا ہے کہ دہشت گردوں کو ان کے مذموم مقاصد میں کامیاب نہیں ہونے دیں گے، جبکہ وزارت خارجہ اسلام آباد میں موجود سفراء کے اعزاز میں عشائیہ بھی دیا گیا۔ صدر مملکت آصف علی زرداری کی چینی سفارت خانے آمد، صدر مملکت کی بشام واقعے پر چینی سفیر سے تعزیت۔ ملک کی موجودہ سیاسی صورتحال پر بھی گفتگو کریں گے اور ان ٹاپکس پر ڈسکشن کے لیے اسٹوڈیو میں موجود مہمانوں سے آپ کا تعارف کروا دیں۔ مسلم لیگ نون کے رہنما رکن پنجاب اسمبلی چودھری افتخار حسین چھچڑ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ چودھری صاحب، آپ کا بہت بہت شکریہ ٹائم دینے کے لیے۔ مہربانی، تھینک یو ویری مچ۔ سینئر صحافی تجزیہ کار میاں سیف الرحمان صاحب ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں۔ میاں صاحب، آپ کا بھی شکریہ۔ بہت شکریہ۔ اسلام آباد اسٹوڈیو میں صحافی تجزیہ کار بابر گورسی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ بابر صاحب، آپ کا بھی شکریہ ٹائم دینے کے لیے۔ تھینک یو سر۔ چھچڑ صاحب، وزیر اعظم میاں محمد شہباز شریف کی زیر صدارت کل ایک اہم اجلاس ہوا، آرمی چیف بھی موجود تھے اور سیکیورٹی کے حوالے سے انتظامات کا بھی جائزہ لیا گیا۔ میاں شہباز شریف صاحب نے بڑا واضح کیا کہ تمام ریاستی وسائل کے ساتھ مشترکہ تحقیقات کی جائیں گی جو ناخوشگوار واقعہ ہوا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عمر بھائی، تھینک یو ویری مچ جی، آپ نے موقع دیا، انوائٹ کیا۔ گزارش ہے کہ اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے کہ پاکستان اور جو ہمارا دوست بلکہ برادر ہم کہیں گے چین ہے، اس کی لازوال دوستی کا ایک سلسلہ ہے جی۔ پاکستان پہ جب بھی کبھی مشکل ہوئی ہے تو چائنا کسی صورتحال میں بھی پاکستان سے پیچھے نہیں ہٹا۔ بشام والا واقعہ بالکل اس کی جتنی مذمت کی جائے وہ کم ہے، اور اس پہ ویسے شہباز صاحب کے متعلق تو کسی سے چھپی بات نہیں ہے کہ شخصیت کے حوالے سے اور ان کے ورکنگ سٹائل کے حوالے سے شہباز صاحب کو شہباز فیڈ کا نام بھی چائنا والوں نے دیا، بالکل ٹھیک، اور ان کے ورکنگ کام کے انداز کے جس طرح وہ کام کرتے ہیں، تو کل بالکل اس پہ ہونا بھی چاہیے۔ اور کوئی جب بھی پاکستان کے لیے کوئی مشکل وقت ہے نا تو چائنا ہم سے پیچھے نہیں ہٹا، ہمیشہ ساتھ دیا، ہمیشہ اس نے ساتھ دی۔ آپ یہ دیکھیں، یہ کوئی پاکستان کا درد رکھنے والا تو یہ حرکت کر نہیں سکتا، یہ وہی بندہ کرے گا جو پاکستان کے وجود کو تسلیم نہیں کرتا یا پاکستان اور پاکستان کی عوام کو مشکلات میں ڈالنا چاہتا ہے۔ تو ہمارے لیے آج کل جو سی پیک ہے یہ تو چائنا کا بہت بڑا گفٹ ہے اور میاں محمد نواز شریف صاحب کا گفٹ ہے، تو یہ سب اس کو توڑنے کی کوشش ہے، اس کو برباد کرنے کی کوشش ہے۔ تو میرے خیال میں شہباز صاحب کا جو ایک انداز ہے تو اس پہ آپ محسوس کریں گے کہ بڑے زبردست طریقے سے اس کو پازیٹیو سائڈ پہ شہباز صاحب لے کے جائیں گے۔ اور کل جو اجلاس ہوا اس میں بڑا واضح کنسرن بھی نظر آیا۔ اس سے قبل جو ہے ایک روز قبل وزیر اعظم میاں محمد شہباز شریف صاحب خود چینی سفارت خانے بھی گئے تھے، اظہار تعزیت بھی کیا اور انہیں یقین دہانی کروائی بھی کہ ہم جو ہے چائنیز کی سیکیورٹی کے لیے ہر ممکن اقدامات کریں گے۔ عمر بھائی، گزارش یہ ہے کہ گورنمنٹ سے ہٹ کے جو پاکستان کی عام عوام ہے نا، ان کو بھی دکھ ہے اس واقعے کا، صحیح، کیونکہ چائنیز پبلک اور پاکستان کا پبلک کا بھی، عوام کا بھی قریبی آپس میں بالکل بہت دل لگی کا تعلق ہے، تو تو پاکستانی پبلک بھی بڑی اس پہ دل خراش واقعہ ہوا ہے، اس پہ وہ غمگین بھی ہے۔ تو صحیح، اللہ تبارک و تعالیٰ بالکل دعا گو ہے کہ ملک پاکستان کو، اور یہ بالکل آپ بات درست کر رہے ہیں کہ یہ پاکستان کے جو دشمن ممالک ہیں یا جو پاکستان میں کے خیر خواہ نہیں ہیں، اوبویسلی یہ ان کی طرف سے ایک سازش کی گئی، کیونکہ پاکستان کو اس وقت اگر چھچڑ صاحب بات کریں تو معاشی چیلنج کا سامنا ہے، اور معاشی چیلنج کا جب ہم سامنا کرتے تو شہباز شریف صاحب واضح طور پر کہتے ہیں کہ ہم نے خود کفیل ہونا ہے، ہم نے جو ہے وہ خود ہم نے یہ کشکول کو توڑنا ہے، اور پھر جب ہم یہ بات اور ذکر کرتے ہیں تو پھر سی پیک ایک جو ہے وہ گیم چینجر ہے۔ بالکل عمر بھائی، آپ نے بجا فرمایا ہے، سی پیک ایک بہت بڑا تحفہ ہے چائنا کی طرف سے اور پاکستانی پبلک کے لیے، پاکستان کی، اور اس میں دوسری کوئی رائے نہیں ہے کہ اس وقت پاکستان کا جو سب سے بڑا پرابلم ہے وہ معیشت ہے، اور جس دن سے یہ گورنمنٹ آئی ہے، شہباز صاحب دوبارہ پرائم منسٹر آئے ہیں، آپ دیکھ رہے ہیں کہ 24 گھنٹے ایک ہی فوکس ہے کہ پاکستان کی معیشت کو کس طرح بہتر کیا جائے۔ اس میں تمام ہمارے جو سٹیک ہولڈرز ہیں وہ بھی شامل ہیں، لیکن جو اس ہماری پاکستان کی اکانومی کو بہتر کرنے کا
جو ایک اچھا سائن ہے وہ سی پیک ہے. صحیح. تو آپ دیکھیں جب لاسٹ ٹائم بھی سی پیک پہ بہت بڑا حملہ کیا گیا جب ایک پی ٹی اے کی گورنمنٹ تھی 2018 میں, آپ نے خود دیکھا ہوگا کہ اس وقت جو مشیر تھے عبدالرزاق داؤد صاحب جی انہوں نے تو آ کے کھلے عام اس کی مخالفت کی تھی اور یہ سی پیک کے پہ تقریباً کام کو روکا بھی گیا, اس کی سپیڈ بھی سلو کی گئی. جی اگر وہی سپیڈ چلتی رہتی تو آج پاکستان کے معاشی حالات یہ نہ ہوتے جہاں جس جگہ پہ پاکستان کھڑا ہوا ہے. صحیح. تو شہباز صاحب کی قیادت میں انشاءاللہ العزیز پاکستان کی عوام کو بھی یقین بھی ہے اور امید بھی ہے کہ حالات بہتری کی طرف جائیں گے. کچھ نہ کچھ ٹائم لگے گا لیکن حالات معاشی انشاءاللہ بہتر ضرور ہوں گے. حالات بہتر ضرور ہوں گے. میاں سیف الرحمان صاحب آپ کا تو اکثر چائنا کا وزٹ بھی ہوتا رہا ہے. 5 مرتبہ ہوئے ہوں میں چائنا سے. کتنی دفعہ؟ 5 مرتبہ تو ہوئے ہوں. ہاں, اور ابھی ریسنٹلی بھی کچھ 6-7 مہینے پہلے پچھلے سال چائنا گئے. پاکستان اور چائنا کے حوالے سے جب بھی ہم ذکر کرتے ہیں ایک ایسی دوستی ہے جس کی مثال نہیں ملتی. پاکستان پہ جب بھی کوئی مشکل وقت آ رہا ہوتا ہے تو چائنا ہمیشہ پاکستان کا ساتھ دیتا ہے, اور اسی لیے اور شہباز شریف صاحب کے حوالے سے تو خصوصاً ذکر کریں. ذاتی طور پہ وہ شہباز صاحب کا جو کام کا طریقہ ہے وہ واقعی اس کو بہت زیادہ اس سے متاثر ہیں جی, اور وہ سمجھتے ہیں کہ ہم ان کے ساتھ ہم آہنگی کے ساتھ مل جل کے ایک کوآپریشن کے ساتھ آگے بڑھ سکتے ہیں. صحیح. ظاہر ہے دیکھیں دنیا کی ایک رفتار ہے آگے بڑھنے کی. چین نے تو خاص طور پہ دنیا میں ایک بڑے آگے جا کے اس میں 5G ٹیکنالوجی بڑی کامیابی حاصل کی ہے. اور ٹیکنالوجی میں بھی دیکھ لیں ہم نے وہاں دیکھا کہ وہ 6G 7G ٹیکنالوجی کی طرف چلے گئے ہیں. صحیح. آرٹیفیشل انٹیلیجنس میں انہوں نے DNAs بنا لیے ہیں اسٹوریج کے لیے. صحیح. اور بڑے بڑے کامیابی سے میں نے خود اپنی آنکھوں سے وہاں جا کے ان کے ہاں دیکھا سارا کام. اور پاکستان کے ساتھ یہ بات بالکل صحیح کہی چھچر صاحب نے کہ یہ نہ صرف حکومت سے حکومت نہ بزنس ٹو بزنس بلکہ پیپل ٹو پیپل بھی اب ہمارے بہت اچھے روابط ہیں. ایک خاص محبت ہے. اور بلکہ آپ کو خوشی ہوگی سن کے کہ وہاں کے لوگ ہماری اردو زبان وہ بھی سیکھ رہے ہیں. صحیح. اور چائنا ریڈیو کے لیے میں اکثر ان کے کوئی کبھی کبھار ان کے پروگرامز کے لیے یہاں سے ان کو بھیجتا ہوں چیزیں, اردو میں بھی بھیجتا ہوں. اب میں نے آج سے کچھ چند روز پہلے چائنا ریڈیو پنجابی کے لیے بھی بھیجا ہے. اچھا زبردست. ہاں چائنا ریڈیو پنجابی بھی شروع ہو گیا. یعنی ان کا ایک سیکشن ہے باقاعدہ, اگر CRI اسے کہتے ہیں چائنا ریڈیو انٹرنیشنل. ٹھیک. صحیح. بیجنگ میں بہت بڑی عمارت ہے, بہت بڑا ان کا سیٹ اپ ہے سارا. تو وہاں اگر آپ جائیں تو اردو کا ایک سیکشن ہے جس میں کوئی 8, 10, 15 لوگ کام کرتے ہیں. ٹھیک. اور اب پنجابی کا سیکشن انہوں نے شروع کر دیا. اچھا صاحب یہ دیکھیں نا یہ بھی پچھلے مہینے کی بات ہے, چند دن پہلے مجھے انہوں نے باقاعدہ کہا جی کہ پنجابی ٹیلی ویژن جو ہم نے رہا ہے چائنا گلوبل وہ اسے کہتے ہیں میڈیا CGM کہتے ہیں. پاکستانی سٹوڈنٹس بہت وہاں پر تعلیم حاصل پاکستانی سٹوڈنٹس ہیں ان کو بڑی فیسلٹیز دی گئی ہیں. لیکن یہ واقعی یہ جو واقعہ ہوا ہے یہ انتہائی افسوسناک ہے, اور افسوسناک اس لیے بھی ہے کہ دیکھیں یہ افریت جو ہے ہمارے ہاں دہشت گردی کا اس میں ایسے لوگ بھی ملوث ہیں جو ہمارے ہاں اندر سہولت کار ہیں, آستین کے جو سانپ ہیں. اس لیے دیکھیں نا ہماری عسکری قیادت بھی, ہماری انٹیلیجنس ایجنسیز بھی, ہمارے وزیر اعظم بھی یہ پورازم ہے اور ایک پیج پر ہیں اور ایک بڑا پیج واضح پر ہے ہیں, اور بلکہ عوام بھی ان کے ساتھ ہے. بالکل بالکل ٹھیک ہے. اور اس میں دیکھیں ایک انٹیلیجنس جو ہوتی ہے نا, انٹیلیجنس بیسڈ آپریشنز ہوتے ہیں, اس میں ایک تو سگنل انٹیلیجنس ہوتی ہے نا جو آپ کی انٹیلیجنس ایجنسیز کرتی ہیں, سگنلز کے ذریعے لوگوں کا پتہ لگانا کہاں کون کیا آپریٹ کر رہا ہے اور کہاں پہ موجود ہے. لیکن دوسری ہیومن انٹیلیجنس ہے کہ جو موقع کے وہاں پہ لوگ موجود ہیں وہ آپ کو پھر اطلاعات فراہم کرتے ہیں کہ جناب یہاں پہ اس طرح کے واقعات ہو رہے ہیں یا اس طرح کے لوگ موجود ہیں. تو میرے خیال ہے اب یہ پورا جو فل فلیج ایک وار فوٹنگ پہ یہ کام ہو رہا ہے. یعنی وہاں پہ ان کی تلاش بھی کیا جا رہا ہے, ان لوگوں کو آئیڈینٹیفائی بھی کیا جا رہا ہے, ان کے سہولت کاروں کو. اور افغانستان میں بھی اگر کوئی پناہ لے کے لوگ چھپے ہوئے ہیں تو افغانستان کو بھی بڑا کلیئر میسج گیا ہے کہ جی آپ نے ہمارے ساتھ وعدہ کیا, آپ ہمارے بھائی ہیں, اور پاکستان نے ہمیشہ دوستی کا ہاتھ نبھایا, انہوں ہاتھ بڑھایا افغانستان کی طرف. تو ہمیں امید ہے کہ اس وقت ہم اس طرح جب سوجھ بوجھ اور فہم و فراست کے ساتھ اور صادق عزم کے ساتھ آگے بڑھیں گے تو یہ جو بلا ہے, یہ مصیبت ہے, اس سے ہم جان چھوٹ جائے گی. ہمیں یہ ہے کہ چین کی طرف سے ایک اچھا میسج آیا کہ اظہار افسوس کے لیے جیسے ہمارے صدر بھی گئے, وزیر اعظم بھی گئے, اور ہر سطح پہ یہ ہمارے میڈیا نے بھی بہت زیادہ اس پہ ٹاک کیا. ایک خاص ایفیلیشن ہے جب اور چین کے لوگ یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم لوگ اس میں براہ راست ملوث تو نہیں ہیں, لیکن یہ ہے کہ ہم خود اس پرابلم کا شکار ہیں. پاکستان نے بھی تو بہت فیس کیا نا جی, کتنی قربانیاں دی, کتنے آپ ابھی تک دہشت گردی کا شہادتیں ہوئی ہیں, اور ہمارے اچھے کرنل رینک کے پچھلے دنوں ان کی شہادت ہوئی ہے کہ کیپٹن احمد بدر کی شہادت ہوئی. اس کا مطلب ہے کہ وہ سمجھتے ہیں ہمارے لیے. اور پھر آپ کو پتہ ہے کہ خاص طور پہ شہباز شریف صاحب نے
پہلے بھی بڑی محنت کر کے آرمی سے اور پولیس سے لوگ اچھے قابل لے کے جی ایس پی یو بنائی، صحیح اسپیشل پروٹیکشن یونٹ، صحیح جس میں ان کے میں آفیسرز کو ملا ہوں جو ڈی آئی جی رینک کے، ایس پی رینک کے ہیں، آرمی سے بھی آئے ہوئے ہیں، اور وہ ایکسپرٹس ہیں، پیرا ٹروپرز ہیں، بہت اچھے نشانہ باز ہیں، ماہر ہیں وہ. صحیح اور اسپیشل پروٹیکشن یونٹ ایک باقاعدہ ایک ڈویژن سے بنا دیا گیا تھا ٹھیک آرمی کے زیر انتظام اور وہاں کی تربیت لے کے. جی تو وہ باقاعدہ چینی باشندوں کی، چینی اہلکاروں کی، چینی انجینئرز کی حفاظت میں معمور ہیں. لیکن اس میں ہم عوام سے بھی اپیل کرتے ہیں کہ چینی ہمارے بھائی جو ہمارے ساتھ آزمودہ دوست ہیں، جو ہمیں آئرن بردرز کہتے ہیں، وہ بڑی خوشی محسوس کرتے ہیں. بالکل ٹھیک ہمیں وہ ہمیشہ آئرن بردر کہتے ہیں، جب ہم انہیں کہتے ہیں تو بہت خوش ہوتے ہیں وہ اس صحیح. بات کو. تو واقعی یہ ایک آہنی میں سمجھتا ہوں فولاد کی طرح ہمارا مضبوط رشتہ ہے. ایک محبت کا ایک اس بھائی کے چارے لیے ہم نے عوام نے بھی اٹھ کے دیکھنا ہے کہ ان کی حفاظت کرنی ہے، کہ ان لوگوں کو جو اس طرح کے نظریات رکھتے ہیں ان کو ان کی سرکوبی کرنی ہے جی عوامی سطح پہ بھی. بالکل ٹھیک بالکل ٹھیک ہے. اسلام آباد اسٹوڈیو سے ہمارے ساتھ بابر گورسی صاحب موجود ہیں. بابر، صدر مملکت آصف علی زرداری بھی کل چینی سفارت خانے گئے اور جو بشام واقعے پر جو ہے وہ چینی سفیر سے تعزیت کی. کیا کہیں گے اس پر؟ جس طرح آپ کو پتہ ہے کہ بڑا افسوسناک واقعہ پیش آیا، اور اس واقعہ کی وجہ سے آپ نے دیکھا ہے کہ چینی باشندے ہلاک ہو گئے اور اس میں ایک پاکستانی بھی شامل تھا. آپ دیکھیں کہ ہماری جو سیکیورٹی فورسز ہیں وہ کوشش کرتی ہیں کہ اس طرح کے واقعات نہ ہوں، اور ان کو روکنے کی جتنی بھی کوشش کی ہے انہوں نے وہ قابل تعریف ہے. اور کل جو ہے پریزیڈنٹ آصف علی زرداری جو ہیں وہ چینی سفارت خانے میں گئے ہیں، اور وہاں پہ انہوں نے جا کے ان سے تعزیت کی، اور انہوں نے کہا کہ جس طرح کے جو واقعات ہوتے ہیں ان کو ہم روکنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن جس طرح میاں صاحب نے ایک بات کی ہے کہ جو اس طرح کے واقعات ہوتے ہیں تو اس میں کیسے لوگوں کو پتہ چل جاتا ہے کہ وی وی آئی پی موومنٹ ہے. اب آپ دیکھیے اگر لاہور سے اسلام آباد موٹر وے پہ جاتے ہیں تو بہت سی وی وی آئی پی موومنٹس ہوتی ہیں، کوئی اسکواڈ آتے ہیں، کوئی جا رہے ہوتے ہیں، تو جو ٹریول کر رہے ہوتے ہیں ان کو تو نہیں پتہ کہ اسکواڈ میں کون ہے. تو یقیناً یہ جو سہولت کاری ہوتی ہے یہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے اس وقت پاکستان کے لیے، اور اس کو ختم کرنے کے لیے جو ہے وہ اس پہ کام کرنا چاہیے. اور یقیناً جو ہم اگر یہاں پر بیٹھ کر بات کر رہے ہیں تو یقیناً جو ہماری سیکیورٹی فورسز ہیں، ہمارے جو قانون نافذ کرنے والے ادارے ہیں، ہماری پولیٹیکل قیادت ہے، وہ اس کے بارے میں ہمیشہ اچھا ہی سوچتی ہے اور اس سے بہتر ہی کرنے کی کوشش کرتی ہے. لیکن آپ دیکھیں کہ جو انٹرنیشنل جو ایکٹرز ہیں جو چاہتے ہیں کہ پاکستان کے اور چائنا کے تعلقات کو خراب کرنے کی کوشش کی جاتی ہے. اس طرح کے واقعات کا مقصد ہی صرف اور صرف یہ ہوتا ہے کہ جو ملک ایک دوسرے کے قریب ہیں ان کو دور کیا جائے. لیکن اگر آپ چائنا میں جائیں اور چائنیز لوگوں سے ملیں، وہاں کے جو ہائی آفیشلز ہیں ان سے ملیں، تو وہ سمجھتے ہیں کہ اس طرح کے واقعات جو ہوتے ہیں یہ جو ہمارے ہمسایہ ممالک ہیں، جو ہمارے دشمن ممالک ہیں، یہ کرتے ہیں. کیونکہ دنیا اب یہ مثال دینا شروع ہو گئی ہے. پہلے یہ کہا جاتا تھا کہ یو ایس اے اور اسرائیل کے بہت اچھے تعلقات ہیں، اور اب یہ لوگ کہتے ہیں کہ پاکستان اور چائنا سے اچھے تعلقات کسی کے نہیں ہیں دنیا میں. تو جب یہ بات ہوتی ہے تو پھر آپ دیکھیں کہ اس طرح کے جو ایکٹرز ہیں وہ ایکٹیو ہو جاتے ہیں. وہ کوشش کرتے ہیں کہ کسی طریقے سے جو چائنا کی پاکستان کو سپورٹ ہے اور پاکستان کی جو چائنیز کو سپورٹ ہے وہ کسی طریقے سے واپس لے لی جائے. لیکن پھر آپ دیکھتے ہیں کہ جب ہماری پولیٹیکل قیادت، ہمارے لوگ، ہماری عسکری قیادت، ہمارے قانون نافذ کرنے والے ادارے جب تمام ایک پیج پہ ہوتے ہیں، اسی طرح چائنیز کی طرف سے جب ایک دوسرے کے ساتھ کوآپریشن ہوتا ہے تو پھر یہ چیزیں ہو نہیں سکتی. وہ جو رزلٹ حاصل کرنا چاہتے ہیں وہ کر نہیں پاتے. تو اس لیے وہ مایوسی کے حال میں یا مایوسی کی صورت میں ایسے نان سٹیٹ ایکٹر جو ہیں وہ ایسے کام کرتے ہیں کہ جس سے ایک تو دہشت پھیلے اور دوسرا یہ پتہ چلے کہ جی وہاں کے حالات اچھے نہیں ہیں. ایسی بالکل بات نہیں ہے. دہشت گردی کے واقعات تو ہوتے رہتے ہیں. آپ نے دیکھا ہے کہ دنیا میں بھی اس طرح کے واقعات ہوتے ہیں. دنیا کے ڈیولپ کنٹریز میں اس طرح کے واقعات ہوتے ہیں. 9/11 ہو گیا، 6/7 ہو گیا، اس طرح اور دوسرے علاقوں میں بھی ہوتے ہیں، یورپ کے علاقوں میں بھی ہوتے ہیں. لیکن آج آپ دیکھیں کہ پاکستان اور پاکستان کی مسلح افواج، پاکستان کے جو قانون نافذ کرنے والے ادارے ہیں وہ ساری تحقیقات میں اور کہتے ہیں کہ اس طرح کے واقعات فیوچر میں نہیں ہونے چاہیے. اور دہشت گردی کو روکنا ایک مشکل کام ہے، اور پاکستان واحد ملک ہے جو پچھلے 20 سالوں سے اس دہشت گردی کے خلاف جنگ لڑ رہا ہے. اور تمام ادارے، پاکستان کے ادارے ہوں یا وہ یونائٹڈ نیشن کے ادارے ہوں، حکومتیں ہوں، تمام اپنی
اپریشیٹ کرتے ہیں کہ پاکستان نے دہشت گردی کی جنگ میں بہت زیادہ نقصان کیا ہے، لیکن اس کے باوجود وہ دہشت گردوں سے آج بھی لڑ رہا ہے. جی بالکل. لیکن جب ہم چائنا پاکستان کی بات کرتے ہیں تو میاں صاحب جو ہیں انہوں نے بڑی اچھی باتیں بھی کی ہیں کہ جب وہ وہاں جاتے ہیں تو ایسا ہی لگتا ہے کہ جیسے جو ہے کہ وہ آپ اپنے ملک میں آگے ہیں. دیکھیں میں نے شلوار قمیض، میں بھی چائنا گیا تو شلوار قمیض پہنی تو میں نے جتنی شلوار قمیض کی عزت چائنا میں دیکھی ہمارے اپنے دوست ممالک ہے، مسلم ممالک ہے، اس میں بھی پاکستان اور چین کی دوستی کی جو ہے وہ مثال نہیں ملتی. اور اسی حوالے سے اگر بات کریں تو کل وزیر اعظم یہ محمد شہباز شریف صاحب کی زیر صدارت جو اجلاس تھا اس میں بھی انہوں نے بڑا واضح کیا کہ سیکیورٹی، چائنیز کی سیکیورٹی کو جو ہے وہ یقینی بنایا جائے گا. جبکہ اس حوالے اگر ہم عام عوام کے حوالے سے بھی بات کریں تو پاکستانیوں اور چائنیز کے درمیان جو ایک محبت اور خلوص کا رشتہ جو ہے موجود ہے. پروگرام کا سلسلہ ابھی جاری ہے لیکن وقت ہو رہا ہے بریک کا. ویلکم بیک. وفاقی وزیر اطلاعات و نشریات عطا اللہ طاہر صاحب نے کل پریس کانفرنس بھی کی. انہوں نے واضح کیا کہ دہشت گردی کے ناسور کو جڑ سے اکھاڑنے کے لیے پرعزم ہے. بہت قربانیاں دی ہیں ہم نے. عمر بھائی گزارش یہ ہے کہ پاکستانی قوم نے پچھلے گزشتہ 20 سال سے دہشت گردی کے حوالے سے لازوال قربانیوں کا سلسلہ ہے پاکستانی قوم کا، جی، جس میں جتنا خراج تحسین پیش کیا جائے ہماری لا انفورسمنٹ ایجنسیز کو، ہماری مسلح افواج کو، بلکہ بالخصوص پاکستانی عوام کو، جی، جس میں جرنلسٹ بھی شامل ہیں، دیگر کمیونٹی کے. جی 20 سال سے یہ سلسلہ چل رہا ہے اور اس میں کافی آپ دیکھیں تھوڑا سا ماضی میں آپ جائیں گے تو سوات آپریشن سے کام جب سٹارٹ ہوا جی تو اس وقت جو ہماری پولیٹیکل قیادت موجود تھی انہوں نے بڑی سنجیدگی کا مظاہرہ کیا. میاں نواز شریف صاحب خود اس میں شامل ہوئے. پھر رد الفساد اور آپریشن وہ بھی ہوا اور ایک مرتبہ کوئی ٹھہراؤ آ گیا اس میں. جی لیکن ابھی پھر دوبارہ ایک سلسلہ سٹارٹ ہوا ہے تو اس پہ تو کوئی دوسری رائے نہیں ہونی چاہیے اور نہ ہے. پاکستانی قوم بالکل اس پہ متفق ہے کہ بھی ہماری جو لا انفورسمنٹ ایجنسیز ہیں اور ہمارے جو دفاعی ادارے ہیں پاکستانی قوم ان کے ساتھ کھڑی ہوئی ہے. پہلے بھی بے شمار قربانیاں دی ہیں اور ابھی بھی قوم کا ایک ہی نقطہ ہے. عطا صاحب نے بالکل ٹھیک بات کی ہے اور موجودہ گورنمنٹ تو جو جن کی قیادت میاں شہباز شریف صاحب ہیں اور دیگر اتحادی جماعتیں تو ان کی قیادت میں تو بالکل قوم اس بات پہ مطمئن بھی ہے کہ بھی کسی قسم کا دہشت گردی کے معاملات میں کوئی کمپرومائز نہیں ہوگا. جی
بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. اور میاں سیف الرحمان صاحب اگر ہم اس وقت ذکر کریں تو دہشت گردی کے خلاف ایک طویل جنگ پاکستان جو ہے وہ لڑ رہا ہے, اور بہت سے ہماری قربانیاں ہیں. شہداء جو اب سے چند روز قبل ایک دہشت گردی کا واقعہ ہوا وزیرستان میں, ایک لیفٹیننٹ کرنل شہید ہوئے, پھر ایک کیپٹن جو ہے وہ شہید ہوئے, اور ان کے والد کے جب الفاظ میرے کانوں میں ہم سنتے ہیں دیکھتے ہیں تو ان کو سلام پیش کرتے ہیں, ان کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں, شہداء کی خصوصاً فیملیوں کو بھی, کہ ان کا حوصلہ کتنا ہے. نہیں یقیناً یہ جو جذبہ شہادت ہے نا, یہ ہماری افواج میں یا ہمارے جوانوں میں, حتیٰ کہ ہمارے پولیس کے بھی جوان شہید ہوئے, انہوں نے کہا کہ قانون کے نفاذ کے, یہ ہمیں منفرد کرتا ہے دنیا کی تمام افواج سے. یعنی دنیا کی تمام افواج میں یہ چیز جو ہے نا, یہ نہیں آپ کو پائی جاتی. یعنی کہ جس لیے وہ ہماری بہادری کی, جرت کی, وہ بڑے معترف ہیں تمام باہر کے ملکوں میں دیکھا جائے. ایک تو آپ کی پروفیشنل تربیت جو ہے وہ بہترین ہے. اچھا, اور دوسری ایک اچھی خبر یہ بھی میں بتا دوں کہ میں نے چائنا کے جو سابقہ سفیر تھے نونگ ڈونگ, ان کا جب انٹرویو کیا تھا تو میں نے انہیں پوچھا, ان دنوں میں نے اس سے کچھ دیر قبل امریکہ کے سفیر کا بھی کیا تھا, ڈونلڈ بلوم کا, جو موجودہ سفیر ہیں, تو وہ سی پیک پہ تھوڑے تحفظات کا اظہار کر رہے تھے لیکن دبے الفاظ میں. تو لیکن جب میں نے چین کے سفیر سے پوچھا تو وہ کہنے لگے جی پاکستان کے اور چائنا کے جو تعلقات ہیں ان میں ملٹری ٹو ملٹری ریلیشنز جو ہے وہ ہمارا مین سٹے ہے. یعنی کہ ہمارا جو دفاعی دیکھیں نا, آپ کا GF-17 تھنڈر وغیرہ یہ سارا, پھر آپ کے یہ الخالد ٹینک, حیدر ٹینک, اور مزید بہت سے آپ کے میزائل ٹیکنالوجی میں بہت آگے جا گیا. ان کے میٹلرجی کے بھی جو کارپوریشن ہے وہ بھی آپ کے ساتھ پورا تعاون کر رہی ہے. آپ کا سول نیوکلیئر معاہدہ ہے چائنا کے ساتھ جو امریکہ کا بھارت کے ساتھ ہے, لیکن پاکستان کا چین کے ساتھ ہے. تو اس معاملے میں پاکستان کے لوگوں کے لیے ایک اچھی خوشخبری یہ ہے کہ ہم سوچتے تو ہیں کہ جی امریکہ کا بڑا دباؤ ہے کہ جی ہم چین کے ساتھ تعاون نہ کریں, لیکن پاکستان کا چین سے تعاون میں کمی نہیں آئی کبھی. یعنی ابھی بھی جاری ہے. ہاں البتہ وہ دور جیسے ابھی ذکر کیا گیا کہ PTI کے دور میں تو ایک وہ ضد بازی میں کیا گیا نا کہ جی یہ شاید شہباز شریف صاحب کو ڈاؤن کرنے کی, یا شریف برادرز کو, یا PMLN کو, یہی ایک طریقہ ہے کہ سی پیک کو بند کر دو یا سلو پیس کر دو. تو یہ تو ملک دشمنی کے بہت بڑا, یہ تو ملک دشمنی ہوگی نا کہ یہ کسی کا اگر پروجیکٹ ہے تو اگر اس کی نیک نامی اس کو مل رہی ہے تو اس کی کارکردگی تو بھی دیکھیں نا, اس کی پرفارمنس دیکھیں, اس کی سروس دیکھیں فار دا پیپل. مطلب میں نے جیسے بہت سے یہ آپ کے یہ پلانٹس ہیں انرجی کے, توانائی کے, شہباز صاحب کے ساتھ بھی میں سائیوال کول پلانٹ تو 5 مرتبہ گیا ان کے ساتھ, اس کی ابتدا سے لے کے آخری مراحل تک. چائنا نے ہمیشہ مخلص دوست ہونے کا ثبوت دیا, اور وہ میں نے دیکھا کہ وہاں پہ پاکستانی انجینئرز کو جاب ملے ہوئے, لاکھوں روپے تنخواہ لے رہے ہیں وہ. تو یہ اس طرح کے ویلیو ایڈیشن کے کام ہوں, ویلتھ کریشن کے ہوں, جابز ملے لوگوں کو, ہم نے تو اس طرف چلنا ہے, سفر اپنا اس طرف لے کے جانا ہے. تو یہ بالکل طارق صاحب کا جو میں نے سنا تھا بہت اچھا. اور پھر انہوں نے یہ بھی کہا کہ ہمارے تمام صوبوں کے جتنی بھی ایڈمنسٹریشن تھی ساری موجود ہے, اور اس نے بھی اس میں حمایت کی ہے کہ جی ہم آپ کے ساتھ ہیں سب مل کے. وفاقی اکائیاں, حتیٰ کہ GB سے اور آزاد کشمیر کے بھی جو بڑے سارے سینئر عہدیدار تھے وہ بھی موجود تھے کل والی اس میٹنگ میں جو سیکورٹی پہ ہوئی ہے. تو اس میں باقاعدہ عزم کا اظہار کیا گیا, اور انشاءاللہ تعالیٰ اس عزم کے اظہار پہ یہ بات بالکل صحیح کہی ہے کہ ہمارے گورسی صاحب نے بھی ابھی کہا تھا کہ وہ مایوسی میں یہ کرتے ہیں. تو ہم اب انشاءاللہ ہمیں دوستی کو ٹارگٹ کیا جاتا ہے, قوم کو ہمیں حوصلہ دینا ہے کہ بالکل بے فکر رہیں, ہم بالکل ریڈ الرٹ ہیں ہر طرح کے, یعنی چکنا ہے پاکستان کے مسلح افواج بھی اور دیگر ادارے جو ہیں. تو ہم سب نے مل کے اس جو افریت کا مقابلہ کرنا ہے. بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں, ہم سب نے مل کر, بابر صاحب ہم نے سب نے مل کر اس افریت دہشت گردی کا مقابلہ جو ہے روکنا ہے اس کو. اچھا بالکل عمر, جس طرح ہم بات کر رہے ہیں کہ دہشت گردی کے عمل کو روکنا ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ اب یہ بھی دیکھ سکتے ہیں کہ جو عطا طارق صاحب نے کل پریس ٹاک کی ہے, اور یہ اجلاس کے بعد تو جس طرح میاں صاحب نے کہا کہ تمام وفاقی اکائیاں وہاں موجود تھیں, بالکل صحیح انہوں نے کہا ہے کہ تمام چیف منسٹرز, تمام IGs, تمام چیف سیکریٹریز, اسی طرح جو ہمارے سیکیورٹی فورسز کے ہیڈ ہیں وہ بھی موجود تھے, آرمی چیف بھی وہاں موجود تھے, پرائم منسٹر ان کی جو ہے وہ صدارت کر رہے تھے. تو اس کے بعد جب انہوں نے کہا کہ جی اجلاس میں کیا فیصلہ ہوا, انہوں نے کہا کہ تمام کے تمام لوگ اس بات پر متفق ہیں کہ ہم نے دہشت گردی کے ناسور کو ختم کرنا ہے, اور اس کے لیے ہمیں جو بھی پالیسیز اپنانا پڑیں گی ہم کریں گے. اور انہوں نے کہا کہ نیا میکنزم بنا رہے ہیں, اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے کہا کہ تمام قوم جو ہے وہ ہمارے ساتھ کھڑی ہے
ہے دہشت گردی کو ختم کرنے کے لیے، اور ساتھ انہوں نے کہا کہ تمام پولیٹیکل جماعتیں بھی یہی چاہتی ہیں کہ یہاں سے دہشت گردی کا خاتمہ ہو۔ اب بات یہ ہے کہ ایک تو یہ جس طرح اجلاس ہوا بڑی اچھی بات ہے، تو اگر یہ تمام کے تمام جو ہیں، چونکہ اس وقت حالات کافی نازک ہیں، اور آپ نے دیکھا ہے کہ جس طرح آپ بھی فرما رہے تھے کہ جی پچھلے اگر 3 سے 4 مہینے کی بات کر لی جائے تو ہمارے 2 لیفٹیننٹ کرنل جو ہیں، جو کہ شائننگ آفیسر تھے جنہوں نے آگے پروموٹ ہونا تھا، وہ بھی جو ہیں وہ شہید ہوئے، کیپٹن شہید ہوئے، میجر شہید ہوئے، جوان جو ہیں وہ شہید ہوئے۔ تو آپ یہ دیکھیں 4-5 مہینوں میں یہ جو چیزیں ہیں وہ بہت جلدی سے یہ ڈیولپ ہو رہی ہیں۔ تو اس لیے میرا خیال ہے کہ اس کے ساتھ ساتھ تمام پولیٹیکل جماعتوں کو بھی اب اکٹھا ہونا چاہیے، جس طرح میاں نواز شریف صاحب نے آل پارٹیز کانفرنس بلائی اور اس کے بعد انہوں نے کہا کہ جی 2013 میں بابر بہت بڑا چیلنج تھا دہشت گردی، جو میاں نواز شریف صاحب کا یقیناً ایک کریڈٹ ہے کہ انہوں نے اس وقت جو ہے وہ اس دہشت گردی کا مکمل خاتمہ کیا تھا۔ جی عمر، بالکل آپ نے صحیح کہا کہ وہ ایک بہت بڑا چیلنج تھا، اور اس چیلنج سے نمٹنے کے لیے میاں صاحب نے اپنے تمام اتحادیوں کو بھی ناراض کیا، اور انہوں نے کہا کہ یہ جو آپریشن ہے یہ ہوگا، اور اس کے بعد آپ نے دیکھا ہے کہ اکا دکا واقعات ہوتے تھے لیکن دہشت گردی کا خاتمہ ہو گیا تھا۔ ایک دوبارہ یہ چیزیں چل پڑی ہیں، اور یہ جو چیزیں ہیں یہ آپ دیکھیں انٹرنلی بھی اور ایکسٹرنلی بھی پاکستان کو تھریٹس ہیں، اور ان تھریٹس کے اوپر یقیناً کام کرنے کے لیے جو تمام ادارے ہیں وہ ایک پیج پر ہیں، اور جس طرح عطا تارڑ صاحب نے یہ بھی بات کی ہے کہ اب ہم چاہتے ہیں کہ جو تمام پولیٹیکل فورسز ہیں وہ بھی اس چیز کو، اپنی اناؤں کو، اپنے جو ان کے انٹرنل جو بھی ہیں اختلافات، ان کو بلا کر آگے آئیں اور پاکستان کی سلامتی کی بات کریں۔ پاکستان کو اس وقت بڑے چیلنجز کا سامنا ہے، اور ہم ہمیشہ کہتے ہیں کہ اکانومی کے بعد اگر سب سے بڑا کوئی چیلنج ہے تو وہ سیکیورٹی کا ہے۔ اس وقت پاکستان کے اوپر حملے پہ حملے کیے جا رہے ہیں، پاکستان کو کھوکھلا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور انٹرنیشنل قوتیں جو ہیں یہ چاہ رہی ہیں کہ کسی طریقے سے اکنامکلی تو پہلے ہی انہوں نے اس ٹارگٹ کیا تھا اور اس پہ وہ کافی حد تک کامیاب ہوئے، لیکن پھر بھی ہمارے ملک کی جو قیادت تھی، جو پی ڈی ایم کی حکومت تھی، انہوں نے پاکستان کو ڈیفالٹ سے بچا لیا۔ لیکن آپ شہباز شریف صاحب کی جب شہباز شریف صاحب کی کارکردگی کی بات کرتے ہیں تو آپ دیکھیے گا کہ شہباز شریف صاحب نے جس طرح ڈیفالٹ سے بچایا، اسی طرح ان کی قیادت میں یہ دہشت گردی، بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں بابر کہ اس وقت جو ہمیں سب سے بڑے چیلنجز کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے وہ ایک تو اکانومی ہے، اور اس کے بعد اب یہ دہشت گردی، اور یہ آپس میں کنیکٹڈ ہے۔ بابر جو بات کر رہے تھے ابھی، اگر چھچر صاحب ہم بات کریں تو اس وقت معیشت کو ہم نے حکومت نے بحال کرنا ہے، وہ ایک بہت بڑا چیلنج ہے، اور یہ جان بوجھ کے اس طرح کی سازشیں کی جاتی ہیں، ٹارگٹ کیا جاتا ہے۔ عمر بھائی، جہاں پہ پیس نہیں ہوگا نا وہاں پہ آپ کی اکانومی بہتر نہیں ہو سکتی۔ تو اس کی پیس یا امن ہے وہ کسی بھی ملک میں یا کسی بھی جگہ پہ وہ اس کا بیسک جز ہے۔ تو اس میں جو پیچھے ابھی ڈیبیٹ ہو رہی تھی یا میرے بھائی کہہ رہے تھے، میں بالکل ان کی بات سے متفق ہوں۔ موجودہ گورنمنٹ اور بالخصوص جو ہماری اس وقت عسکری قیادت ہے، ہمارے آرمی چیف ہیں یا ہماری جو انٹیلیجنس ایجنسیز کے سربراہ ہیں، ان کی طرف سے ایک واضح پیغام گیا ہے۔ اور ایک اور میں آپ کے نالج میں لے آؤں، دیکھیں جو ممالک ہیں، دنیا کے جتنے بھی ملک ہیں، ان کے اپنے اپنے مفادات ہیں، لیکن چائنا ایک واحد ملک ہے جس کو پاکستان کی عوام کا بچے سے لے کے بزرگ تک وہ دل سے ایکسیپٹ کرتے ہیں کہ جب بھی پاکستان پہ کوئی مشکل وقت ہے تو چائنا ہمیشہ بغیر کسی ہیلو بہانے کے وہ پاکستان کے ساتھ مشکل وقت میں پاکستان اور پاکستان کی پبلک بھی، خواہ اس میں ایک چھوٹا بچہ ہے یا ایک بزرگ ہے، عورت ہے یا مرد ہے، وہ ایک 1 پوائنٹ ایجنڈا ہے کہ چائنا محبت و خلوص کا ایک رشتہ ہے، جو وہ کہتے ہیں نا کہ ان سے ان بھائی چارے والا ایک چائنا کا اور پاکستان کا ایک تعلق ہے، اس پہ پبلک خود شامل ہے۔ تو اس واقعے کے بعد پبلک کی طرف سے بھی پریشر ہے۔ 2-3 ماہ سے آپ دیکھیں کہ بالخصوص جو ہمارے آرمی انسٹالیشنز ہیں یا جہاں پہ ہماری آرمی ڈپلوائے ہے، اس کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے، اور مختلف حوالے سے ملک میں ایک بے چینی پیدا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ پہلے بھی ان کو ناکامی ہوئی ہے، اور انشاءاللہ العزیز اب بھی آئندہ بھی انشاءاللہ ناکام ہوگی۔ بالکل ٹھیک ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز صاحبہ کافی متحرک ہیں، کل بھی مختلف اجلاسوں کی جو ہے وہ صدارت کی۔ وائر جو موٹر سائیکل کے اوپر ہوتی ہے وہ جس سے ڈور سے بچا جا سکتا ہے وہ بھی تقسیم کی انہوں نے۔ صحت کے شعبے میں خصوصاً جو ہے وہ بڑی کنسرن ہیں، اجلاسوں کی صدارت بھی کر رہی ہیں، ہدایات بھی دے رہی ہیں کہ صحت کے شعبے کو بہتر کرنا ہے۔ عمر بھائی، ایک تو میڈم چیف منسٹر کو اعزاز ہے کہ وہ پاکستان میں کسی بھی صوبے کی پہلی خاتون وزیر اعلیٰ ہے۔
تو صرف ہیلتھ اور وائر نہیں، جی زندگی کا کوئی شعبہ بھی اٹھا کے دیکھ لیں آپ، ایک مہینے کی پرفارمنس دیکھ لیں، دیکھیں نیت دیکھنی ہے کہ بھی آیا نیت کیا ہے، تو آپ ایک مہینے میں دیکھیں ہفتے میں 7 دن ہے تو 7 دن کام ہو رہا ہے، جی ہیلتھ پہ بھی کام ہو رہا ہے، ایجوکیشن پہ بھی کام ہو رہا ہے، لوکل انفراسٹرکچرز پہ بھی کام ہو رہا ہے، سپورٹس پہ کام ہو رہا ہے، روڈز پہ بھی کام ہو رہا ہے. تو ابھی تک جو پرفارمنس کہیں گے یا کارکردگی کہیں گے محترمہ چیف منسٹر صاحبہ کی، وہ زبردست ہے. صحیح. اور جس سپیڈ سے وہ چل رہی ہیں تو عام قوم جو ہمارے لوکل ایم پی ایز ہیں یا لوگ ہیں وہ کہتے ہیں کہ میڈم کے کام کرنے کا سٹائل شہباز شریف والا ہے اور ملنے کا انداز میاں نواز شریف والا ہے. تو یہ دونوں خوبیوں میڈم میں موجود ہیں، تو انشاءاللہ العزیز اچھا ڈیلیور ہوگا پنجاب کو. ٹھیک. کیا سمجھتے ہیں جو کل وائر بھی تقسیم کی، بڑی عوام میں جو ہے اگر ہم بات کریں تو گھل مل بھی جاتی ہیں، رمضان کے حوالے سے شیخ اور انوش کی جو قیمتیں ہیں وہ شہریوں سے جا کے خود پوچھی، سرپرائز وزٹ کیے انہوں نے مریم نواز صاحبہ نے مختلف پولیس اسٹیشنز کے. اس میں نا مہنگائی کی وجہ سے پبلک تھوڑی سی پریشان ہے، تھوڑی سی نہیں میں کہوں گا کافی زیادہ، اور عام طور پہ عام جو غریب طبقہ ہے وہ کافی پریشان ہے. جس دن سے میڈم چیف منسٹر تشریف لائی ہیں کوشش کر رہی ہیں کہ پبلک میں خود جا کے پبلک کے مسائل پوچھے بھی جائیں اور پھر حل کرنے کا طریقہ کار بھی نکالا جائے. جس میں آپ دیکھیں نگہبان رمضان پیکیج آیا، تو اس سے پہلے تو بالکل یعنی لوگ پریشان بھی ہوتے تھے اور مختلف واقعات بھی ہوئے، جس میں آٹے میں آپ نے دیکھا لائنوں میں لوگ فوت ہوئے. فرسٹ ٹائم پاکستان کی ہسٹری میں کوشش کی گئی کہ بھی لوگوں کے گھروں تک پہنچے. یہ بڑا اچھا انیشیٹو تھا اور اس میں کافی حد تک میڈم کی ٹیم کو، میڈم کو کامیابی ملی. اصلاح کا تو پہلو ہر جگہ ہوتا ہے، بہتری کی گنجائش ہر جگہ ہوتی ہے، اور اس میں لوگوں نے اپریشیٹ بھی کیا. ابھی یہ آپ ایک بڑا دردناک واقعہ ہوا فیصل آباد میں دور کی وجہ سے، تو اس میں دیکھیں نا قائد محترم میاں نواز شریف صاحب خود ان کے گھر گئے اور میڈم چیف منسٹر بھی گئی، ان سے افسوس بھی کیا، اور پھر فوری طور پہ واپس آ کے امیڈیٹلی جو اس کا سیفٹی میئرز لیے جا سکتے ہیں، ایک وائر تاکہ اور پھر قانون کو بھی ایکٹیو کیا، جو ادارے ہیں ان کو بھی ایکٹیو کیا، اور پبلک آگاہی مہم بھی سٹارٹ کی. تو اس میں ایک پازیٹیو ہے، لوگوں میں بھی آیا ہے کہ بھی اس طرح کے واقعات سے دیکھیں زندگی سے قیمتی کوئی چیز نہیں. بالکل ٹھیک. اس کی بچانے کے لیے تو ہر ممکن کوشش کرنی چاہیے اجتماعی طور پہ. تو میڈم کا اچھا مہنگائی کو کنٹرول کرنے کے حوالے سے اگر آپ نے بات کی تو چچا صاحب اس حوالے سے پرائس کنٹرول کے جو ممبرز بھی بنائے، آپ ارکان صوبائی اسمبلی کو ٹارگٹ دیا گیا، اور ہم نے دیکھا کہ اس کے نتائج بھی آئے کہ وہ جو ایک مافیا سرگرم ہو جاتا ہے وہ کافی حد تک کنٹرول ہوا بغیر کسی یعنی میں اکاڑے کی کیا صورتحال؟ میں اکاڑا کے بھی آپ کو ذکر کرتا ہوں. دیکھیں پچھلے 5 سال پنجاب میں کچھ نہیں ہو سکا، بدقسمتی ہے پی ٹی آئی کے دور میں. شہباز صاحب 2018 میں جہاں پہ چھوڑ کے چلے گئے، کام تو اس سے آگے جانا چاہیے تھا نا، لیکن بدقسمتی ہے کہ اس میں خرابیاں ہی دن رات پیدا ہوئی. تو ابھی پھر دوبارہ یا ایک نیا یعنی گورنمنٹ آئی ہے میڈم چیف منسٹر صاحبہ کی قیادت میں اور یہ نواز شریف صاحب کی گائیڈنس میں شروع ہوئی ہے، تو اس میں ابھی محنت کرنی پڑے گی، کام کرنا پڑے گا. تو معاملات تو ٹھیک ہو جائیں گے جب بندے کی نیت اچھی ہوگی، کام کرنے کا حوصلہ ہوگا، اور یہ میڈم میں ہے پیشنس، وہ میڈم کام کرنا چاہتی ہیں. اکاڑا کی صورتحال موجودہ الیکشن میں تو بڑی زبردست رہی ہے جی، ایک کے علاوہ تقریباً ساری سیٹیں پاکستان مسلم لیگ نون کو ملی. وہاں پہ بھی جو پورے پنجاب کے مہنگائی کے حوالے سے آپ لوگوں کو ٹارگٹ دیے ہوں گے جی بالکل، انہوں نے میڈم نے ڈسٹرکٹ کی کمیٹیز بنائی ہیں، کمیٹیز میں پارلیمنٹیرینز بھی ہیں، اس میں لوکل ایڈمنسٹریشن بھی ہے، لا انفورسمنٹ کی یعنی ہماری پولیس بھی ہے، وہ لوگ بھی شامل ہیں، اور فعال کیا ہے مہنگائی کے حوالے سے. تو ابھی اس کے رزلٹ آئیں گے کیونکہ ابھی ایک تو مہینہ ہوا ہے، تو اس پہ تھوڑا سا ٹائم لگے گا، لیکن کام سمت اچھی ہے، رستہ درست ہے. تو اس کے انشاءاللہ رزلٹ جلدی آپ فیس کریں گے، پبلک بھی دیکھے گی اور باقی لوگ بھی دیکھیں گے. پبلک بھی دیکھے گی. میاں سیف الرحمان صاحب، آپ نے تو ایک سینئر جرنلسٹ ہیں سر،
بڑی انہوں نے اہم بات کی کہ میاں نواز شریف صاحب والا سٹائل ہے تقریباً وہ سٹائل اور یہ ہے کہ شہباز صاحب کی طرح جو ہے بنیادی طور پہ دیکھیں یہ دونوں چیزیں بہت ضروری ہیں کیونکہ حکومت چلانا لیڈرشپ جو ہوتی ہے نا لیڈرشپ ایبلٹی کی بنیادی جو ڈیفینیشن یہی ہے کہ لیڈرشپ از دی آرٹ آف گیٹنگ تھنگس ڈن فرام ادرز، یعنی کہ آپ کے پاس ٹیم تو ہوتی ہے لیکن کام نہیں لینا آ رہا ہوتا، اس میں اہداف بھی مقرر کرنے ہیں، آپ میں وہ وزڈم بھی ہو، سوجھ بوجھ بھی ہو کہ جی مسائل کیا ہیں، اہداف مقرر کرنے، پھر آپ کی کنیکٹیوٹی بھی ہو کہ آپ صرف وزیر اعظم کے طور یا وزیر اعلیٰ کے طور پہ احکامات نہ دیں، آپ ایک اچھی شخصیت کے طور پہ بھی جب احکام دیتے ہیں تو اس کو ماننے میں افسروں کو خوشی محسوس ہوتی ہے کہ جی ہماری وزیر اعلیٰ جو ہیں وہ ہمارے ساتھ اچھی بھی ہیں، مہربان بھی ہیں، کائنڈ ہارٹیڈ ہیں، ہماری بات بھی سنتی ہیں، مشاورت بھی کرتی ہیں اور اہداف بھی دیتی ہیں، یعنی کہ ایڈمنسٹریٹر بھی اچھی ہیں اور لیکن کائنڈ ہارٹیڈ بھی ہیں، یعنی یہ لیڈرشپ ایبلٹی ہے۔ اس کے ساتھ اب دیکھیں انہوں نے انفراسٹرکچر ڈیولپمنٹ کا بھی باقاعدہ اس کا بھی اجلاس ہولڈ کیا، پھر اس کے علاوہ کینسر کیئر ہاسپٹل کا بھی انہوں نے جو کہا ہے اس کا بھی انہوں نے کہا جی 1 سال کے اندر اندر پہلا یا دوسرا فیز اس کا مکمل ہونا چاہیے، تو یہ تقریباً وہ سپیڈ بھی ہمیں نظر آ رہی ہے ساتھ، سمت والی بات انہوں نے بڑی اچھی کی کہ ڈائریکشن اگر صحیح ہو تو پھر ٹارگٹس میٹ ہو سکتے ہیں انشاءاللہ۔ اور پہلا کینسر ہاسپٹل بڑا زبردست، ہاں یہ بہت اچھا ہے، اور اس کے علاوہ کچھ اور ہاسپٹلز کا بھی انہوں نے ملک کے کچھ ایسے علاقے جہاں جو نیگلیکٹڈ ایریاز ہیں وہاں بھی انہوں نے کہا ہے کہ کچھ ڈی ایچ کیوز ہیں ان کو اپ گریڈ کرنے کا، اس طرح کے باقاعدہ انہوں نے کل اجلاس میں سیکٹری جو ہیلتھ تھے ان سے بریفنگ بھی لی اور باقاعدہ ان کو ٹارگٹس دیے سارے کہ یہ ساری چیزیں ہیلتھ کے شعبے میں واقعی کام ہو رہا ہے، یہ ٹرانسپورٹ انفراسٹرکچر، تو انشاءاللہ یہ لیڈر کا تو یہی کام ہے کہ آپ پورے اکنامک انجن کو چلائیں آگے، موٹیویٹ بھی کریں اور اہداف بھی دیں اور پھر پرفارمنس ایویلیوشن بھی کریں۔ جی چچر صاحب آپ کچھ کہنا چاہ رہے تھے؟ گزارش یہ ہے عمر بھائی کہ ہیلتھ میں نا ماضی قریب میں اگر جائے نا تو ویسے تو پورے پنجاب میں کسی جگہ کوئی کام نہیں ہوا، پبلک کا ڈائریکٹ کنسرن 2-3 ڈپارٹمنٹ سے ہے، ایک ہیلتھ ہے، ایک ایجوکیشن ہے، ایک انفراسٹرکچر ہے، تو ماضی قریب میں تو اس میں بالکل ہی کام نہیں ہو سکا۔ ابھی بی ایچ یو اور آر ایس سی کی جو ریویمپنگ کا کام سٹارٹ کیا، میں سمجھتا ہوں یہ بہت بڑا میگا پروجیکٹ ہے اور یہ بیسیکلی تسلسل ہے میاں شہباز شریف صاحب کے پروگرام کی۔ ٹھیک، یعنی پنجاب میں جو ہے آپ کہہ رہے ہیں کہ اب بہترین انداز میں کام ہو رہا ہے، ٹائم ختم ہو رہا ہے۔ بہت بہت شکریہ چودھری افتخار حسین چچر صاحب، آپ نے اپنا وقت دیا، بہت بہت شکریہ میاں سیف الرحمان صاحب، بہت بہت شکریہ بابر گورسی ہمارے ساتھ اسلام آباد اسٹوڈیو سے موجود ہے۔ ناظرین پروگرام کا سلسلہ ابھی جاری ہے، بریک کے بعد جب ہم آئیں گے تو پروفیسر ریاض صاحب ہمارے ساتھ موجود ہوں گے، رمضان المبارک کے حوالے سے ان سے بات کریں گے۔ دہشت گردی کو شکست دینے کے لیے نیشنل ایکشن پلان بنایا تھا، اسی طرح معاشی بحالی کے ایک نیشنل ایکشن پلان کی ضرورت ہے۔ طرز تکلم، طرز تخاطب آ گیا ہے، پھیل گیا ہے، شدت حدتیں آ گئی ہیں، اس کو تو منیمائز اور نارملائز تو کرنا ہے۔ تمیز اور اخلاق کے دائرے میں ہونا چاہیے سب کو، آپ اپنا اظہار تمیز اور اخلاق کے ساتھ بھی بتا سکتے ہیں۔ یوتھ سب سے اہمیت، اس کے لیے کیا چیزیں ہیں جو اسمبلی میں جا کے کہہ سکتے؟ ہمیں ٹھوس اقدامات اٹھانے چاہیے، کوئی یوتھ کو ہم انگیج کریں، خواہ وہ سپورٹس کے توسط سے ہو، اسکالرشپ کے توسط سے ہو یا اسکل ڈیولپمنٹ کے توسط سے ہو۔ سب سے پہلے پاکستان کی بات ہو، اسمبلی کے اندر پارٹیوں کی بات میں ہو۔ الیکشنز کا ہونا اور پارلیمان کا بننا، یہ میرے خیال سے یہ پہلی جیت ہے۔ جمہوری نظم میں حقائق سیاسی ہوں یا معاشی، لازم ہے کہ دستور کی حد بندیاں ہوں تاکہ جمہوری اداروں پر عوام کا اعتماد برقرار رہ سکے۔ ملک کو درپیش چیلنجز سے نمٹنے کے لیے قومی وحدت ضروری ہے۔
معاشی توازن, سیاسی برداشت, اختلاف رائے کی توقیر اور آئین کی بالادستی. ان تمام امور سے جڑے حقائق پرکھنے اور جاننے کے لیے دیکھیے پروگرام شاہراہ دستور شب 11:05 ہر ہفتے اور اتوار کی رات صرف پی ٹی وی نیوز. ویلکم بیک. پروفیسر ریاض احمد عالم دین ہمارے ساتھ موجود ہیں. پروفیسر صاحب, سب سے پہلے تو بہت بہت شکریہ آپ کا اپنا قیمتی وقت دیا. جزاک اللہ خیر جی. سر, رمضان المبارک, وہ آپ نے ہی بات کی تھی کہ موسم نیکیوں کا جو بہار ہے, یعنی اس وقت جتنے بھی ہم کام کریں گے اس کا ثواب بھی ہمیں بہت زیادہ مل رہا ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ کو منانے کا مہینہ ہے. ہماری زندگی کی ایک روٹین لائف جو ہے وہ بالکل ڈیفرنٹ ہو جاتی ہے, اور اس مہینے میں جتنے بھی اچھے کام کر لیں وہ کم ہیں. اصل میں بات یہ ہے کہ اس سے بڑا نیکیوں کا موسم بہار کیا ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس مہینے میں نوافل کا ثواب فرضوں کا عطا فرماتے ہیں. سبحان اللہ. اور ایک فرض کا ثواب 70 فرضوں کا ثواب عطا فرماتے ہیں. صحیح. عام طور سے کہا جاتا ہے نا کہ جی اللہ تعالیٰ جنت کے دروازوں کو کھول دیتا ہے اور جہنم کے دروازوں کو بند کر دیتے ہیں اس مہینے میں. تو ہر نیکی جنت کا دروازہ ہے, یعنی اللہ تعالیٰ نے اس مہینے میں ہر نیکی جنت کا دروازہ, نیکی کے مواقع پیدا کر دیے صحیح. ہیں, اور ہر شیطانی کام جو ہے وہ جہنم کا دروازہ ہے, یہ بھی ٹھیک, بالکل صحیح. تو وہ اللہ تعالیٰ بند کر دیتے ہیں, ان کی فرمانروائی رک جاتی ہے. تو اس لیے یہ نیکیوں کا موسم بہار ہے کہ ان شیطان کی طرف سے مزاحمت کا واسطہ کم پڑتا ہے, اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتوں اور برکتوں کا ماحول زیادہ بنا ہوتا ہے. تو انسان کو نیکی کرنے کے زیادہ سے زیادہ مواقع ملتے ہیں. صحیح. سارا دن روزے سے ہے, تراویح کی نماز ہے, نوافل ہیں دوسروں کے. اچھا, یہ بڑی اہم بات ہے, میں پھر موقع دوں گا سر, کہ یہ عبادات جو ہیں یہ طبی اللہ تعالیٰ کے ہاں ماجور ہیں, یعنی ان کا اجر ملتا ہے اور کثرت سے ملتا ہے جب انسان اللہ کے بندوں کا خیال رکھے. صحیح. یہ جو حدیث میں نے ایک دن آپ سے عرض کی تھی, جی سر, من صام رمضان ایمانا و احتسابا سر, غفر له ما تقدم من ذنبه, جو بندہ رمضان کے روزوں کا ایمان اور ثواب کی نیت سے اہتمام کرتا ہے, اللہ تعالیٰ اس کے تمام گزشتہ گناہوں کو معاف کرتے ہیں. جی. اس میں گزشتہ کے آگے علماء کرام ایک لفظ لگاتے ہیں صغیرہ, تمام گزشتہ صغیرہ گناہوں کو معاف کرتے ہیں. صحیح. اگر ایک بندہ بندے کا ہی احترام نہیں کرتا بلکہ ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث روایت ہے, آپ نے فرمایا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا گناہ کے 3 دفاتر ہیں. دواوین, دیوان کی جمع دواوین لفظ ہے جی, کہ گناہ کے 3 دفاتر ہیں. ایک دفتر کا تعلق شرک سے ہے, صحیح, اللہ تعالیٰ کا کسی کو شریک ٹھہرایا جائے. اور ایک اور چیز ہے کہ ہم مسلمان بعض اوقات کہتے ہیں کہ جب بھی شرک کی بات آتی ہے تو میں تو جی بتوں کی پوجا نہیں کرتا, جی, یعنی وہ بتوں کی پرستش کو ہی شرک سمجھتا ہے. جی. حالانکہ شرک اصغر بھی ہے, غیر اللہ کی قسم اٹھانی بھی شرک ہے, ریاکاری بھی من صدق یرائی فقد اشرکا, جس بندے نے دکھاوے کے لیے صدقہ کیا اس نے شرک کیا, جس بندے نے دکھاوے کے لیے نماز پڑھی اس نے شرک کیا. بہرحال بات میں لمبی نہیں کرنا چاہتا, میں بات یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ یہ ہمیں اس بات کا ضرور خیال رکھنا ہوگا کہ ہم جتنی بھی عبادات ہیں اسے ایک تربیت سمجھ کر اپنے معاشرے میں خوشگوار ماحول پیدا کریں اور دوسروں کے حقوق کا احترام کرنا سیکھیں. یہ بڑی ضروری بات ہے. بالکل, بڑی خوبصورت بات کی آپ نے. رمضان المبارک میں ہم جب بات کر رہے ہیں کہ آپ بالکل بات کریں کہ ہر نیکی کا جو ہے وہ ثواب بھی جو ہے وہ زیادہ ہو جاتا ہے, گناہ کا بھی پھر اسی طریقے سے گناہ ملتا ہے. ہماری عادات, ہم اپنی زندگی کے حوالے سے بات کریں تو وہ بالکل ایک روٹین لائف چینج ہو جاتی ہے. اب آپ روٹین یا ہماری لائف دیکھیں یا اخلاق دیکھیں یا عادات دیکھیں,
ایک آدمی جو اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کے لیے حلال کو بھی چھوڑ دیتا ہے سر وہ حرام کا کیسے مرتکب ہو سکتا ہے؟ اسی طرح اب دیکھیے بڑی چیزیں ہیں یہ دیکھنی پڑتی ہیں معاشرے میں. ہمارے معاشرے میں رشوت، لڑائی، جھگڑے، زیادتی، ظلم، ایک دوسرے کا حق چھیننا، جی یہ ہمارے ہاں عام دیکھا جاتا ہے. آپ شام کو ساری خبریں سنتے ہیں، شکایات سنتے ہیں. جبکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے ایک دفعہ سوال کیا مل مفلس، غریب کون ہے، مفلس کون ہے؟ جی عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم المفلس فینا من لا درہم لہو و من لا دینار لہو. ہم اسے مفلس سمجھتے ہیں جس کے پاس درہم نہ ہو، دینار نہ ہو، جی جس کے پاس روپیہ پیسہ نہ ہو، دنیاوی دولت نہ ہو. جی دنیاوی دولت نہ ہو. ٹھیک. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، صلی اللہ علیہ میری امت کا مفلس شخص وہ ہے جو قیامت کے دن آئے گا، اس نے نمازیں بھی پڑھی ہوں گی، روزے بھی رکھے ہوں گے، زکوٰۃ بھی دی ہوگی، لیکن کسی پر زیادتی کی ہوگی، کسی کی غیبت کی ہوگی، کسی کو قتل کیا ہوگا، کسی کی چغلی کی ہوگی. تو فرمایا قیامت کے دن اس کی یہ ساری نیکیوں مظلوموں میں تقسیم ہو جائیں گے، وہ خالی ہاتھ میدان حشر میں کھڑا رہے گا. میری امت کا مفلس شخص وہ ہے. ٹھیک. بلکہ ایک بزرگ کو میں نے یہاں تک کہتے ہوئے سنا ہے، جی ایک دفعہ ان سے کہا کہ جی لوگ آپ کو برا بھلا کہتے ہیں، آپ جواب نہیں دیتے. فرمانے لگے میں نے ان کو بڑی سخت سزا دینے کا فیصلہ کیا. عرض کیجیے آپ نے کیا سزا دینے کا فیصلہ کیا؟ آپ تو ان کی بات کا جواب ہی نہیں دیتے، آپ پہ جھوٹے الزامات لگاتے ہیں، آپ کو وہ برا بھلا کہتے ہیں تو آپ ان کا جواب ہی نہیں دیتے ہیں. فرمایا قیامت کے دن ان کی نیکیاں مجھے مل جائیں گی. اچھا صحیح. تو ہم نے ازراہ تفنن کہا جی ایسے لوگوں کے پاس نیکیاں ہوتی کہاں ہیں جو آپ جیسے لوگوں کو گالیاں دیں یا برا بھلا کہیں یا آپ سے خیانت کریں، ان کے پاس نیکیاں ہوتی کی ہیں؟ تو فرمانے لگے چلو میرے گناہ ان پر پڑ جائیں گے. جی تو جو بندہ زیادتی روزے کی حالت میں، یہ بڑی ضروری بات ہے، روزے کی حالت روزے کی حالت میں ہم اس بات کا خیال رکھیں کہ ہم کسی پر زیادتی نہ کریں، کسی کا حق نہ. اور سب سے بڑی بات میں حیران ہوں، سر ہم علامہ اقبال علیہ الرحمہ اور قائد اعظم محمد علی جناح علیہ الرحمہ کا ذکر تو بہت کرتے ہیں لیکن ان کی تعلیمات پر عمل نہیں کرتے. علامہ اقبال نے ایک شعر میں فرمایا سر دین عقل حلال صدق مقال خلوت و جلوت میں مشاہدہ جمال. جی اے اللہ کے بندو، مومن کی علامت ہے، دین کا راز یہ ہے کہ سچ بول اور حلال رزق کھا. جی اور ہر گاڈ از ایوری ویئر. جی سر. یہ سوچ رہے کہ اللہ تعالیٰ ہر جگہ مجھے دیکھ رہا ہے، تو خلوت میں ہو یا جلوت میں ہو اللہ تعالیٰ تجھے دیکھ رہا ہے. تو اللہ کرے ہم ان بزرگوں کی تعلیمات پر عمل کرتے ہوئے ہم یہ کوشش کریں کہ روزہ جو اللہ تعالیٰ نے ہماری ذہنی، فکری اور بدنی تربیت کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہم پر فرض کیا ہے، ہم اس روزے سے تربیت کے مقاصد کو حاصل کریں. یہ بہت ضروری بات ہے. صحیح، بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. اور سر روزے کا اصل مقصد کی طرف جب ہم بات کرتے ہیں، ابھی ہم بات کر رہے تھے، آپ جیسے فرما رہے تھے کہ حقوق العباد بہت امپورٹنٹ ہے اور خصوصاً روزے کی حالت میں تو پھر زیادہ ہمیں خیال رکھنا چاہیے. روزے کے جو فوائد صحت کے حوالے سے بھی اگر ہم بات کریں تو بہت ہیں. آپ اندازہ فرمائے ہمارے ہاں ایک ایران میں تفسیر چھپی ہے قرآن کریم کی، 22-24 جلدیں اس کی تفسیر نمونہ. اس میں انہوں نے قرآن کریم کی سورہ البقرہ کی آیت نمبر 183 183 جس میں اللہ تعالیٰ نے روزوں کی فرضیت کا اعلان فرمایا ہے، جی اس کی تفسیر میں رشیا جو رشین ہیں وہ ملحد ہیں، جی وہ دین کو مانتے نہیں. یعنی سوشلسٹوں کا یہ قول ہے کہ مذہب عوام کی افیون ہے، اس لیے اس کو اس سوشلزم یا کمیونزم قبول کرنے کے لیے مذہب کو خیر بات کہنا ہوگا. اس کے باوجود جو سوشلسٹ بڑے بڑے دانشور ہیں، جو ڈاکٹرز ہیں، ان کی آرا دی گئی ہیں اس تفسیر میں، جنہوں نے روزے کے لیے کہا ہے کہ اس سے بہتر صحت کے لیے اور کوئی چیز نہیں. ٹھیک. انسان کے معدے کی اصلاح کرتا ہے، انسان کی انتڑیوں کی اصلاح کرتا ہے، انسان کے بدن کی اصلاح کرتا ہے. تو روزہ جو ہے یہ صحت کے لیے بہت مفید چیز ہے. انسان کی اخلاقی تربیت بھی ہے اور انسان کی ذہنی، فکری اور بدنی تربیت بھی ہے اس میں. اور یہی وجہ آپ جانتے ہیں کہ 17 رمضان المبارک کو جنگ بدر ہوئی تھی. جی وہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام کو اللہ تعالیٰ نے فتح عطا فرمائی تھی. جی اور وہ
شاہنامہ اسلام میں بڑا اچھا اس لشکر کے مقصد کو ایک شعر میں بیان کیا گیا ہے کہ یہ پہلا لشکر تھا دنیا میں افواج الہی کا، جس سے یہ پہلا جیش تھا دنیا میں افواج الہی کا، جسے اعلان کرنا تھا خدا کی بادشاہی کا۔ یہ لشکر ساری دنیا سے انوکھا تھا، نرالا تھا کہ اس لشکر کا افسر ایک کالی کملی والا تھا۔ تو یہ رمضان میں جنگ لڑی گئی جی، اور 17 روزے جا کی حالت میں۔ اچھا، یہ سفر میں بھی حالانکہ رخصت دی ہے اسلام نے، سفر خواہ ہوائی جہاز کا ہو، کوئی بھی ہو، سفر بہرحال سفر ہوتا ہے، تو اگرچہ اس کی اجازت دی ہے، لیکن آن صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ روزے بہت رکھنے والے تھے، ام المومنین فرماتی ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایک دفعہ انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا میں سفر میں روزہ رکھ لیا کروں؟ تو فرمایا رکھ لیا کرو۔ جی، یعنی اگر کوئی بندہ سفر کی مشکلات کو برداشت کر سکتا ہے، صحیح، یا کہیں سحری نہیں ملتی تو 24 گھنٹے کا روزہ رکھ سکتا ہے تو رکھ لے۔ بلکہ آپ اندازہ یہ فرمائیں، آن صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہمارے اور اہل کتاب کے روزوں میں فرق یہ ہے کہ ہم سحری کھاتے ہیں اور اہل کتاب سحری نہیں کھاتے۔ جی، ان کا روزہ اول تو وہ رکھتے نہیں، لیکن اگر چند رکھتے ہیں، جو بھی رکھتے ہیں، تو وہ 24 گھنٹے کا روزہ رکھتے ہیں۔ ہمارے اگر ایک 10 گھنٹے کا روزہ، حالانکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے قوم وصال راضی ہے کہ ایک روزہ شروع کیا، سحری کھایا، دوسرا شروع کر دیا، آپ نے منع۔ صحیح، طرح تسلسل بات کہ بندے کا زندگی کے جملہ فائدی ادا نہ کر سکے، اس سے بھی آپ نے منع۔ پروفیسر ریاض صاحب، بہت بہت شکریہ، بہت خوبصورت گفتگو آپ نے کی، اور آپ کی گفتگو سن کے جو ہے وہ ایک جذبہ بھی آتا ہے، اور جو رمضان کے جو حوالے سے ہے وہ بڑی مفید جو ہے وہ معلومات بھی ہمیں ملتی ہے۔ ناظرین، آج کے پروگرام کے حوالے سے آج وزیر اعظم میاں محمد شہباز شریف صاحب کی زیر صدارت گزشتہ روز جو ایک اہم اجلاس ہوا سیکیورٹی کے حوالے سے، اس پر گفتگو کی گئی، جبکہ صدر مملکت آصف علی زرداری صاحب چینی سفارت خان نے گئے وہاں پر، اس پر بھی بات چیت کی گئی، اور پروگرام میں پروفیسر ریاض احمد صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود تھے، جنہوں نے رمضان المبارک کے حوالے سے جو ہے بڑی خوبصورت باتیں جو ہیں وہ ہمیں بتائیں۔ آج کے پروگرام کے لیے بس اتنا ہی، مجھے اجازت دیں، دیکھتے رہیں پاکستان ٹیلی ویژن نیوز۔